حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اب جب میں کہتا ہوں میں تجھے قیامت میں کھڑا کروں گا، پوچھوں گا، تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جی مر کے مٹی ہو جاؤں گا پھر بھی اللہ کھڑا کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میری مثالیں قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا میری مثالیں بیان کرتے ہو، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، حالانکہ اللہ کی مثال تو بڑی اونچی ہے اور تم اتنی نیچی باتوں پہ اللہ کو لے کے چلے گئے ہو، تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی کوئی نہیں ہے۔ پارہ 24 میں اللہ کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے انسان پہ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ سچ بات یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، معراج کے سفر میں پہلا مقصد کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے مصطفیٰ کو دکھانا چاہتا تھا۔ دوسری چیز کہ اللہ نے جب بلایا، اللہ دنیا پہ اپنے رسول کا مرتبہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ میرے جتنے بھی مقرب اور قریبی ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جس منزل پر ان کو لا کر کھڑا کیا اس پر پہنچ بھی کوئی نہیں سکا، لہٰذا ان کو کراس کرنے کی کبھی بھی کوئی کوشش نہ کرے۔ جو اس پیغمبر کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، رسوائی اور ذلت کے سوا اس کا مقدر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ دوسری چیز اس سے پیغام دی ہے۔ اور اس کے بعد میرے پیغمبر اسی سفر میں مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، حضرت جبریل ساتھ ہیں، وہاں سارے پیغمبر موجود ہیں، حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک، حالانکہ وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں، حضرت آدم فوت ہو گئے اور حضرت نوح چلے گئے ہزاروں سال پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا رہا ہے نا، کہ جو یہ سمجھتے ہیں ان نبیوں کی پیروکاریں امتیں بھی آج یہ کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے ہم کھڑے ہوں اور اللہ ہم سے پوچھے، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ذرا چیک کر لو کہ سارے پیغمبر جو دنیا سے گئے آج وہ بھی کھڑے ہیں، اور ہم جب چاہیں تو ہم ماضی کو حال، حال کو مستقبل، مستقبل کو ماضی بنا دینے پہ قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہم سارے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو قبروں سے بھی اٹھا لائے، عرشوں سے بھی اٹھا لائے، آسمانوں سے بھی، جہاں جو تھا، اور آج ہم نے ان کو یہاں کھڑا کر کے سب کو صفوں میں کھڑا کیا اور مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ اب قیامت تک ان کا سکہ چلے گا۔ اب اگر کسی اور شخص کی تلاش ہوئی کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے، اس سے بڑی بدبختی اور گمراہی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام رسولوں میں آخری رسول میرے ہیں، تمام نبیوں میں آخری پیغمبر میرے ہیں، تمام مرتبوں میں آخری مرتبہ میرے پیغمبر کا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کو کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو تم نے سمجھ جانا ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، اور میرے بعد 30 ایسے بڑے دجال آئیں گے، ثلاثون کذابون دجالون، جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن تم نے واضح ان کو دیکھ کے کہہ دینا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم دجال بھی اور تم جھوٹے بھی ہو۔ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا مرتبہ معراج کی رات اللہ نے واضح کی ہے کہ میں نے اپنے رسول کو عطا کر دی اور آخری رسول کو عطا کی ہے۔ ان سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا، ان کی نبوت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، ان کی کتاب پر کوئی کتاب آگے مزید لا کوئی نہیں سکتا، ان کی امت سے بڑھ کر کسی امت کو درجہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہی سب سے آگے کھڑے ہیں اس رسول کی نسبت کے ساتھ، اور اگر ان کے بعد کسی کو مانا جائے تو اس رسول کے مرتبے کا انکار کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ بلایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 چیزیں عطا فرمائیں، غور کیجئے گا۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز، جتنے احکامات اللہ نے بھیجے، یہ رجب کا خاص تحفہ ہے کہ نماز، توجہ کیجئے گا، جتنے احکامات اللہ نے ہمیں دیے اپنے رسول کے ذریعے حضرت جبریل کے واسطے سے آئے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، پردے کا حکم آیا، حلال حرام کے مسائل آئے، جائز ناجائز کے مسائل آئے، تو سارے وحی کے ذریعے حضرت جبریل کو بھیجا ہے کہ جا کر یہ بتا دیں کہ میرا یہ حکم ہے اور یہ آرڈر ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا کہ نماز فرض کرنی ہے تو حضرت جبریل کو کہا جا کر لاؤ، آج آپ نے پیغام لے کر نہیں جانا کہ یہ حکم ہے نماز کا، بلکہ آج مصطفیٰ کو لانا ہے۔ اور ایک لمٹ تک آ کے جبریل رک گئے اور آگے کا سفر اس سے بھی زیادہ تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر وہاں اللہ نے نماز کا تحفہ رسول اور ان کی امت کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرا خاص تحفہ ہے، اس کی بڑی رعایت کرنی ہے، میرے دربار میں حاضری اپنی امت کو بولنا ہے۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے رسول خوشی سے اترے، آگے ملاقات حضرت موسیٰ سے ہو گئی،
پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ہوئی جاتے ہوئے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون کے ساتھ جو حضرت ادریس کے ساتھ، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو جب وہاں سے نیچے چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ گئے ہیں تو کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھیں گے نہیں، اس لیے کہ میں پریکٹیکل تجربے سے گزر کے آیا ہوں، وہاں کے حالات احوال میں جانتا ہوں، اس لیے آپ رحم کریں، آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں، بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اس طرح 9 مرتبہ ملاقات ہوئی، اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ سفارشی بن گئے کہ امت کمزور ہے، مسئلہ پیدا ہوگا، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، کل گناہگار ہوں گے، آپ واپس جائیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں۔ 9 چکر حضور نے لگائے وقتاً فقتاً، انہی کے بار بار اصرار پر 5 نمازیں گرتی چلی گئیں، اور جب واپس آئے کہا کہ اب 5 نمازیں رہ گئیں، کہا آپ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ اس سے کم کروائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت فرمایا اے نبی سن لے، آپ کی نسبت درمیان میں کھڑی ہے، اپنی امت کو بتا دینا کہ 5 نمازیں پڑھو گے، میں رب تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔